میں بولا میں میزبان ہوں تو آپ بے شک بول رہے ہیں میں کیا ہوں؟ مہمان ہوں. میزبان کون ہے؟ آپ لوگ ہیں. پکی بات. تو میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مہمان کا ساتھ دے. تو آپ میں سے کون کون اخیر تک میرا مکمل ساتھ دے گا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ. سب دیں گے؟ بولو سب مل کے انشاءاللہ. سب دیں گے؟ اسی طرح دینا پڑے گا جیسے انشاءاللہ بولے نا. میں تھکا آ رہا ہوں, بہت تھکا آ رہا ہوں, اگر میں کہیں بات پوری نہیں کر سکا تو اس کو آپ پوری کریں گے انشاءاللہ. میں کچھ پوچھوں گا تو جواب کون دے گا؟ آپ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے مذاکرہ آگے بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ایک صحابی رسول ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. نام یاد رکھیں, دل میں دہرائے. صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ یاد رکھیں گے تو مجھے بھی سہولت ہوگی, کیونکہ میں بھی بھول گیا تو میں آپ ہی سے پوچھوں گا وہ صحابی کا نام کیا تھا, تو آپ کو بتانا پڑے گا. غریب صحابی. کیسے صحابی؟ غریب صحابی. اپنا اور اپنے بیوی بال بچوں کے کفالت کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے, روزی روٹی کے انتظام کے لیے حضرت حبیب بن زید مدینہ منورہ میں سر پر کھجوروں کی ٹوکری لے کر گلی گلی گشت کرتے اور آواز لگاتے. کیا آواز لگاتے؟ دہی والا بولتا نا, دہی لے لو. کدو والا, کدو لے لو. تو حضرت کی آواز لگاتے ہیں جزاک اللہ. اسی کو کہتے ہیں ساتھ دینا. جزاک اللہ. کھجور لے لو, کھجور. اور جیسے ہی نماز کا وقت آ جاتا تو کھجور بیچتے بیچتے, کھجور بکاتے بکاتے حضرت حبیب بن زید مسجد نبوی تشریف لاتے. سبحان اللہ. ایک طرف تجارت ہو رہی ہے, دوسری طرف نماز کی نہیں بول رہے آپ, جملہ پورا آپ کو ہی کرنا ہے نا, پہلے بتایا میں. ایک طرف تجارت ہو رہی ہے, دوسری طرف نماز کی. سبحان اللہ. یہ گن, یہ خصلت, یہ عادت ہمارے اندر ہے کیا؟ ذرا سوچنا ہے ہم کو. اگر ہم دکان پہ چلے گئے تو پھر ہمارا مسجد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کسٹمر آ جائے گا, کاروبار کرنا ہے, بچوں کو کیا کھلائیں گے, بیوی کا مطالبہ کیسے پورا ہوگا؟ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ تجارت بھی ہو اور عبادت بھی ہو. تجارت کے وقت عبادت کے وقت عبادت. یاد رکھنا, عبادت کے وقت جو تجارت ہوتی ہے اس میں سے برکت اللہ نکال لیتے. کرتے رہیے جی, جتنا قربانی دینا ہے دیتے رہیے, پریشان ہوتے رہیے, لیکن اس وقت جو کاروبار ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی. اور آج ہم میں 99% لوگوں کو بے برکتی کی شکایت ہے کہ نہیں ہے؟ دور سے ہے نا. وجہ کیا ہے؟ 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں, 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں, بعض لوگ تو ڈے نائٹ کام کر رہے ہیں. جی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تب برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں. تو آج سب سے پہلے ہمیں کیا طے کرنا ہے؟ تجارت کے وقت عبادت کے وقت, جنگل کے وقت عبادت کے وقت. جنگل میں بھی ہے ہم, تو عبادت وہاں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جنگل بہت دور ہے مولانا, مسجد قریب نہیں ہے, تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے. دور دراز تک مسجد نہیں ہے تو تم خود ہی جنگل میں کھڑے ہو کے آدان دے دو. آپ کا جنگل دوسرے کے جنگل جا کر نہیں ہے, پھر انتظار کرو
اگر آپ میں اور کوئی مسلمان ہے تو اکرام سے بلا دو، نماز پڑھ لو۔ جنگل بھی ہوگا اور عبادت بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور عبادت بھی ہوگی۔ ہم ایک کام میں لگتے ہیں، دوسرے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے ہم مجموعی اعتبار سے بہت پریشان ہیں۔ جنگل کی برکتیں بھی ختم ہوتی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بولو ہاں یا نہ بولنا، جلدی بولنا، ہم کو سنائی دے ایسا بولنا۔ آپ کو مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے پاس اکثر کھیت والے، جنگل والے، فارم والے پریشان ہیں، ہم ہی سے آ کے کہتے ہیں کہ مولانا یہ 2 ایکڑ کھیت میرے پاس تھا اور اس میں ہمارے 12 بھائی خوشحال زندگی گزارتے تھے، اب ان 2 ایکڑ میں ایک گھر کا گزارا بھی۔ کیا بات ہے؟ کھیت تو 2 ایکڑ ہی ہے نا، وہ تو کوئی دھوپ کی وجہ سے سمٹ کے کم تو نہیں ہو گیا، وہ تو اتنا ہی ہے، فصل بھی اتنی ہی لگتی ہے، محنت بھی اتنی ہی لگ رہی ہے، لیکن برکتیں کیوں؟ کھیت میں بوتے بوتے نماز کا جنازہ نکال رہا ہے، کھیت کو پانی پلاتے پلاتے عبادات کا جنازہ نکال رہا ہے، کپاس چنتے چنتے غیبت ہو رہی ہے، گنے میں خدمت کرتے کرتے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اسی گنے میں بے حیائی کا گناہ ہو رہا ہے، اب وہ کھیت ہمارے گناہوں کا گواہ بنا ہوا ہے، اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے، پہلے روتے رہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، پانی بھی دے رہا ہوں، پانی بھی پلا رہا ہوں، محنت بھی پہلے اتنی کر رہا ہوں، لیکن گھر کھیت کی پک پیداوار بہت کم ہوتے جا رہی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ بولو کیا ہے؟ باہر والے بھی بولیں کیا ہے؟ گناہوں کی نحوست ہے۔ تو آج یہ بھی طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ چاہے جنگل میں ہو، فارم پہ ہو، کھیت میں ہو، ڈیوٹی پر ہو، آفس میں ہو، نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں جزاک اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف پیدل چل رہے ہیں، راستے میں ایک اونٹ کی نظر آقا پر پڑی۔ سبحان اللہ، اس کی نظر اونٹ کی، اتنا خوش قسمت ہوگا وہ۔ اللہ ہم گنہگاروں کو بھی کوئی ایک رات اور اس رات کا کوئی ایک لمحہ ایسا نصیب فرمائے کہ ہم گنہگاروں کی قسمت جاگ جائے۔ آمین۔ اونٹ کی نظر آقا پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا اور آقا کے پیچھے ہو لیا۔ سبحان اللہ، دیکھا اور آقا کے پیچھے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سرالی والوں سے، کل قیامت کے دن میرے جیسا بے عمل گنہگار انسان کا مقام بڑا ہوگا یا اس جانور کا جس نے دیکھا اور آقا کی پیروی شروع کر دی؟ جو سمجھ آتا ہو وہ بولنے کی اجازت ہے آپ جی۔ جس نے دیکھا، نوجوان ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھائیں، اس میں صرف نوجوان جو ہے، میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتا ہوں اس لیے آدھا ہاتھ اٹھاتا ہوں، لیکن نوجوان ہی زیادہ ہے مولانا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ذرا ہم اپنے دل میں جھانکیں ابھی فوراً کہ ہم اللہ کے رسول کی کتنی اتباع کرتے ہیں۔ آقا نے بتایا ہوا راستہ ادھر جاتا ہے اور میرا نوجوان اس طرف زندگی گزار رہا ہے، کیا بنے گا؟ کیوں موت کا خوف نہیں آتا؟ وہ جانور ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ آقا حجرے میں داخل ہوئے تو محسوس ہوا کہ یہ اونٹ کافی دیر سے میرے ہی پیچھے آ رہا ہے۔ پلٹ کے اللہ کے رسول نے دیکھا تو وہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کے سامنے بالکل ادب سے بیٹھ گیا۔
سبحان اللہ. کیسے بیٹھا؟ کیسے بیٹھا؟ آج کا نوجوان بیٹا باپ کے سامنے بیٹھتا ہے، ماں کے سامنے. پھر اگر راستہ چلتے ہوئے شیر علی کے محلے میں راستہ چلتے ہوئے کسی نوجوان کو کسی نے اے جانور ادھر آ کے پکارا تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ تو ایسی مشہور علاقے کے لوگ ہیں. ہمیں ہی آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا تو ہم نے مولانا کو ساتھ لایا کہ آپ آتے ہیں تو ہم آتے ہیں. ہم نے یمٹی کے بارے میں اور خصوصاً ڈوبے ہوئے لوگوں کے خاندان کے بارے میں بہت سنا ہے. اگر اس کو جانور کہہ کے بلائیں تو آستین اوپر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جانور کہتا ہے. لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم نوجوانوں. اگر رات کے تنہائی میں سچے دل سے ہم اپنے دل میں اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھے تو ہمارا دل کہے گا جانور مجھ سے بہتر ہے. جانور کوئی چیز نہیں ہے، جانور مجھ سے بہتر ہے. کیونکہ ہمارا کوئی عمل بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلام کے مطابق نہیں ہے. اسلام کے مطابق نہیں ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے، جہاں اصلاح ہوتی ہے، جہاں اخلاق ہوتے ہیں، جہاں بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ سے جانوروں کو بہتر سمجھتے ہیں. اور ایک فارسی کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، کیا ہے مولانا؟ بے نمازی سے سور بہتر، خوب از بے نمازی بہتر از. جس سے ہم بہت نفرت کرتے ہیں نا، سور ہی کہتے ہیں اس کو، بد جانور بولتے ہیں اس کو، برا جانور، سور، خنزیر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس سے بہتر وہ سور ہے اللہ کی نظر میں. اور ہم اپنے آپ کو ماشاءاللہ کیا کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح زندگی گزارتے ہیں واللہ. ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے تو شیرالی کے ایک نوجوان کی نظر پڑی تو آستین اوپر کر کے کہا، ابے وہ سور کہاں چڑھے؟ اس کو عام انسان کو نہیں، اللہ والے کو. تو انہوں نے اس نوجوان کو بہت محبت سے قریب بلایا، بیٹا آؤ یہاں. کیا کہا آپ نے؟ بول سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں اخلاق سکھائے، اللہ ہمیں صبر سکھائے. سور کہا اس بچے نے، پتھر اٹھا کے نہیں مارا. بیٹا 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 ادھر آؤ. شرم کیا کہا آپ نے؟ وہ شرمندہ ہو گیا. کہا بیٹا کون ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ میں نے سور کہا. کیوں؟ ٹوپی پگڑی دیکھیں تو لوگ یوں بھی ستانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. غیروں کا کیا شکوہ کریں، یہ اپنوں کی باتیں ہیں. تو کہا دیکھو بیٹا، آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، لیکن کہنے میں تھوڑی جلدی کر دی. اللہ، بس یہی باتیں سننا ہے اور آج سونے سے پہلے عمل کی نیت کرنا ہے تو میرا آنا بھی کامیاب اور آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب. کیا کہا بیٹا؟ آپ نے جو کہا تو صحیح کہا، لیکن تھوڑی جلدی کر دی بولنے میں، ذرا عجلت کر دی آپ نے. بیٹے اگر میرا خاتمہ، میری موت اگر کلمے پر آئی تو میں سور سے بہتر ہوں، اور اگر میری موت کلمے کے بغیر آئی تو سور کیا چیز ہے، میں سور سے بدتر ہوں. لیکن فیصلہ موت پہ ہوگا بیٹے، ذرا تم نے جلدی کر دی بولنے. اللہ اکبر. اتنے لوگ ملیں گے ایسے. ہمیں تو جھگڑنے میں مزہ آتا ہے. جنگل کا مسئلہ جھگڑا، گھر کا مسئلہ جھگڑا، لین دین کی بات جھگڑا، اور خاندانوں تک جھگڑا، اور خاندانوں تک ناراضگیاں، اور خاندانوں تک دشمنیاں، اور دل ٹوٹے ہوئے، اور زبانیں بند، اور چہرے ایک دوسرے سے پھرے ہوئے. اللہ نہ کرے توبہ کے بغیر موت آئی، جنت دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. لا ہجرت بعد ثلاث، 3 دن سے زیادہ تو بات چیت پر رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر اس دور میں موت آئی تو ہزاروں تہجد کے ساتھ، ٹوپی اور کرتے کے ساتھ، داڑھی اور چہرے کے ساتھ مرنے والا مرے گا، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. کیوں؟
3 دن سے زیادہ 3 دن سے زیادہ بعد بند ہے نا، اس کی نحوست یہ ہے کہ جنت کے دروازے بند، مسلمان سے بعد بند جنت کا دروازہ، بولو بولو بولو، کون کون جنت کے دروازے اپنے آپ پر بند کروانا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جی، سب جنت جانا چاہتے ہیں نا؟ تو بولو ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہم جب جائیں گے تو آواز آئیں گی فَيَدْخُلْ أَيُّهَا شَاءَ فَيَدْخُلْ أَيُّهَا شَاءَ، جاؤ جاؤ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ایسی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے چلے تھے؟ حضرت زید بن حبیب بن زید رضی زید بن ثابت سے چلا گیا۔ کہاں پہنچے تھے؟ اونٹ پر۔ یاد رکھنا، میں بھول گیا آپ بھول گئے تو پھر ختم، دعا ہی کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا تو انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا، بالکل چہرے کو زمین پر رکھے ہوئے، نگاہیں جھکی ہوئی، آنکھ میں آنسو۔ اللہ کے رسول اس کی طرف مخاطب ہوئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ تو آقا مخاطب ہوئے تو اللہ نے لاج رکھی اور اونٹ کو زبان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانور کو زبان عطا فرمائی اللہ نے۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ جب چاہتا ہے پتھر کو زبان، اللہ جب چاہتا ہے شیر خوار بچے کو زبان، اللہ جب چاہتا ہے جھولے والے بچے کو زبان، اللہ جب چاہتا ہے جانور کو زبان۔ اور اللہ کے رسول کی تو خصوصیت تھی، ہرنیں آ کے باتیں کرتی، چڑیا آ کے باتیں کرتی، کیا بات ہے۔ وہ اونٹ شکایت کر رہا تھا، آقا مجھے میرے مالک سے شکایت ہے۔ ابھی شکایت شروع ہی نہیں ہوئی کہ پیچھے سے دوڑتا بھاگتا ہانپتا کانپتا وہ اونٹ کا مالک حاضر ہو گیا اور کہا آقا آقا یہ میرا اونٹ ہے، اس کو میرے حوالے کر دیجئے، میں گھر لے جاؤں گا اور ایسے ماروں گا اس کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جانور کو مارو گے؟ اب میرا اونٹ ہے آقا، یہ میرے حوالے، آپ کا اونٹ آپ کے حوالے ہوگا لیکن مارو گے کیوں؟ مارو گے کیوں؟ مارنے کی اجازت دور دور سے ہے نہیں ہے؟ کتے کو، بلی کو، بے زبان کو، زبان والے کو نہیں مار سکتے۔ مارنا کہیں ہے ہی نہیں اپنے ڈکشنری میں، ہے کیا؟ مار کھانا ہے۔ ہاں بھائی ابھی بتائیں گے ہم آپ کو، مار کھانا ہے، مارنا نہیں ہے ہمارے پاس، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور جانور جیسے انسان کے عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح جانور کے بھی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں مار سکتے ہم۔ اللہ معاف کرے، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جانور پالتے ہیں اور اس پر ظلم کرتے ہیں۔ تھوڑا بکری نے ستایا کہ دے دمادم دے دمادم دے دمادم دے دمادم، بیل نے ستایا اس کی پٹائی کرتے ہیں، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ جتنے لوگ ہیں سنیں ذرا غور سے، مرغیاں پالنے والے، کبوتر پالنے والے، جانور پالنے والے شوق سے پالیں لیکن ان کا خیال رکھیں اور عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ جیسے ایک انسان کی عزت ہوتی ہے ویسے ہی ایک حیوان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جلسے میں بیان کے لیے بلایا گیا تو میں گھر سے نکلا اہتمام کے ساتھ، ریلوے اسٹیشن پہنچا اور وہاں آ کے مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے گھر کے اندر، اور چونکہ میں آ رہا تھا تو میں نے سارے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بند کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے جیسا ہوتا تو چلو کیا کریں گے، اتنے دور تو آ گئے نا، کیسے واپس جائیں گے، ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، جانا آسان کیا آنا آسان، وہاں تو پیدل کا زمانہ، گدھے گھوڑے کا زمانہ۔ خیال آیا فوراً وہ اسٹیشن سے واپس گھر آئے۔ اللہ کہا کہ نہیں، بے زبان مخلوق اللہ سے فریاد کرے گی، میرا کیا بنے گا؟
اور ساتھی سے کہلوا بھیجا کہ تم اس گاڑی سے چلے جاؤ، وہاں خبر کر دینا کہ میں دوسری گاڑی سے آ رہا ہوں۔ گھر آیا، کھڑکیاں اور روشن دان کھول دیا تاکہ یہ بے زبان مخلوق پہ ظلم نہ ہو، اور پھر حضرت دوسرے گاڑی سے پروگرام میں تشریف ہو گئے۔ اتنی انسانیت ہے ہمارے اندر۔ ہمارے گھروں میں ماں ایڑیاں رگڑتی ہے اور بیٹے کا انتظار کرتی ہے، بیٹا ماں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جان ذرا آج کی مجلس کو مجلس احساس اور مجلس توبہ بنا دو اللہ کا واسطہ۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کو مرغیاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ چلی سفر میں گئی اپنے میکے اور مجھ سے کہا، مولوی جی میں جا رہی ہوں، ذرا صبح سویرے مرغیوں کو آزاد کر دینا اور دانا پانی ان کو دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا، لیکن چونکہ میرا معمول نہیں تھا، صبح ہو گئی میں بھول گیا۔ میں وہاں سے مدرسے آیا، بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھا۔ اب جب میں درس دے رہا ہوں بچوں کو، مجھے خیال نہیں ہے کہ مرغیاں میرے نام سے دعائیں کر رہی ہے، کٹکٹا رہی ہے، پانی کو ترس رہی ہے، اناج مانگ رہی ہے۔ میں جب بیٹھا، میں کتاب پڑھانا چاہ رہا تھا، ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ میرا دماغ میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ اب مجھے پڑھانا کیا ہے۔ بہت پریشان ہوا۔ اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کتاب کی عبارت مجھے نظر نہیں آتی، میں جب کتاب کا ورق پلٹا دیتا تو عبارت ہی نظر نہیں آتی۔ میں بہت پریشان ہوا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کس کی طرف متوجہ ہوا؟ اللہ کی طرف۔ اللہ ہمیں رجوع نصیب فرمائے۔ اللہ نے مجھے شرح صدر فرمایا کہ وہاں مرغیاں آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ یہاں آ کے قال اللہ قال رسول میں لگ گئے ہیں۔ فوراً میں نے بخاری بند کری، دوڑ کے گیا تو مرغیاں بہت بے چین تھی، میں نے انہیں آزاد کیا، پانی پلایا، دانا کھلایا۔ جب وہ مطمئن ہوئی پھر میں آ کے اپنے مسند پر بیٹھا تو الحمدللہ میں بچوں کو پڑھا سکا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پالنے کا تو شوق ہے لیکن حقوق کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جانوروں کو مارنا ظلم ہے اور اس ظلم کو اللہ کے پاس پوچھا جائے گا۔ بولو انشاءاللہ ضرور مانیں گے، مارتے رہیں گے۔ اللہ عمل آسان فرمائے، اللہ عمل آسان فرمائے۔ اب مال کی بات آئی تو ایک بات اور بیچ میں سن لیجیے، جہاں وقت ختم ہوگا بات ختم کر دیں گے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ اشارہ کر دیں اور ہم آخر دعوانا پڑ جائیں۔ مال کی جب بات آئی تو سن لیں ذرا علماء سے پیشگی معذرت کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بند تھا ابھی تک، سبحان اللہ، دیکھیے ماشاء اللہ، واہ منتظمین، مائک کی بند ہے ابھی تک، جب سے لگا ہے تب سے، واہ ایک چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا ایک رکھو تو تم نے بولے دونوں کی ضرورت ہے، اور ایک بند پڑا ہوا ہے تب سے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس کو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تاکید سے لکھا ہے، کیا بچوں کو مارنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اب وہ بچہ باپ کا ہو، استاذ کا ہو، شیخ کا ہو، کسی کا بھی، اس کو مارنے کی جب تک کہ وہ نابالغ ہے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، نہیں مارنے کا وجود ہی نہیں ہے۔ ماں بھی نہیں مار سکتی، سگا باپ بھی نہیں مار سکتا جب تک بچہ نابالغ ہے۔ نہ مکتب کا استاذ مار سکتا ہے، نہ مدرسے کا معلم مار سکتا ہے، نہ اسکول کا ٹیچر مار سکتا ہے۔ قطعی طور پر کہیں سے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نابالغ پر ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، معصوم معصوم بچے کو ماں کو غصہ آیا پلی بیلن لے کے شروع ہو جاتی ہے، ابو کو غصہ آیا تو جوتا اٹھا کے شروع پڑ جاتا ہے۔ حضرت مجدد ملت نے یہاں تک لکھا ہے، اگر ہم نے ان نابالغ بچوں سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تب بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ نابالغ ہے، اور نابالغ ابھی مکلف نہیں ہے، وہ معاف کرے بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ کب تک؟ بولو نا مولانا، یہ کہیں کو بولے ذرا مارن دینا تھا نا ہم نا۔ اب مجھے بتائیں، میں مدرسے کا استاذ ہوں، 200 طلبہ میرے پاس ہے، اس میں سے میں نے 25 کی اچھی دھلائی کر دی نا، اس عمر میں جبکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد ہم اس کو کہاں تلاش کریں گے معافی مانگنے کے لیے؟ پاسبل ہے؟ نہیں۔ وہ جیے گا، مرے گا، کہاں جائے گا، کہاں زندگی گزارے گا؟ بالغ ہونے کے بعد چل کے اس تک جانا اور معافی مانگنا ضروری ہے۔ اب وہ معاف کرے گا تو معاف، اس سے پہلے معافی بھی نہیں ہوتی۔ تو کرتے ارادہ خوب اٹھا پٹک کرتے رہیں گے انشاءاللہ؟ جی نہیں کریں گے۔ مولانا لوگ ہم نے پڑھانا کیسا ہے؟ شیر علی کے بچے بھی شیر ہیں، بغیر مار کے تو یہاں کام ہی نہیں بنتا ہے۔ جی نہیں ماننا۔ اہل اللہ سے جا کے پوچھئے رعب کس چیز کا ہوتا ہے، دبدبہ کس چیز کا ہوتا ہے۔ حضرت انس 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے تو اللہ کے رسول نے کتنی بار پٹائی کی کہ سیرت سے پوچھے، حل مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ قسم کھا لیں انشاءاللہ آج کے بعد نابالغ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بالغ کو ماریں گے؟ اور حضرت نابالغ کو نہیں مارنے کا بولے تو ان کا غصہ ہم بالغ پہ نکالیں گے، بغیر غلطی کے مارے۔ اللہ عمل آسان فرمائے۔ ادھر سے مالک آیا اونٹ کا اور کہا اللہ کے رسول میرے حوالے کر دو، یہ میرا اونٹ ہے، کل لے جا کے اس کی مرمت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیوں مرمت کرو گے؟ اجازت نہیں ہے تمہیں مارنے کی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے شکایت ہے اس سے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے شکایت ہے تو بتا دو کیا شکایت ہے۔ سننا ذرا، ایک انسان جانور کی شکایت کر رہا ہے اور اس کے بعد ایک جانور انسان کی شکایت کرے گا۔ کس کی شکایت پاورفل ہوگی وہ آپ کو فیصلہ لینا ہے اور اس کے بعد پھر عہد کر کے آگے بڑھنا ہے۔ کہا آپ کو شکایت ہے؟ کہا مجھے میرے اونٹ سے شکایت ہے۔ کہا بولو کیا شکایت ہے؟ کہا اللہ کے رسول روزانہ رات میں ہم لوگ کھیت میں تھکے ہارے کام کر کے سو جاتے ہیں، میں اپنے اس اونٹ کو اپنے کھیت میں اپنے فارم میں رسی سے باندھ دیتا ہوں۔ جب رات اندھیری ہو جاتی ہے، رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کمبخت بہت قریب آواز میں چیختا ہے، بہت قریب کراہیت والی آواز میں چیختا ہے، جس کی وجہ سے سارے کھیت والوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور یہ رسی توڑ کے شہر میں آ جاتا ہے۔ اس کے روز کا یہی معمول ہے۔ آج مجھے مل گیا تو میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ اب ایک کی شکایت ہو گئی نا تو دوسرے کا بھی تو سننا پڑے گا۔ ماں کا سن کے بیوی کو طلاق نہیں دیا جاتا اور بیوی کا سن کے ماں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اب ایک کا سن لیے دوسری کا بھی تو سنو۔ تو کہا اونٹ سے تم بھی کہہ رہے تھے کہ آپ شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو کیا شکایت ہے؟ اور آپ کی جو شکایت ہو رہی ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ اونٹ نے کہا آقا بالکل درست فرمایا میرے مالک نے جو بھی فرمایا، لیکن مجھے میرے مالک سے ایک شکایت ہے۔ سنو سرالی والو، دل کے کانوں سے سنو، مجھے بھی ایک شکایت ہے آقا۔ کہ کیا شکایت ہے؟ آقا یہ کھیت کے لوگ ہیں، بہت محنت مزدوری کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور رات میں کھانا کھا کر عشاء پڑے بغیر سو جاتے ہیں۔ کون شکایت کر رہا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہمارا جانور بھی ہماری شکایت اللہ سے کرے گا کہ اللہ یہ میرا مالک بے نمازی تھا۔ شام کا کھانا کھا کے عشاء پڑے بغیر سو جاتے ہیں اللہ کے رسول۔ جب رات سائیں سائیں کرنے لگ جاتی ہے اور رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، آقا
پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ان بے نمازیوں کی نحوست کی وجہ سے رات کے اس اندھیرے میں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اور مجھے بھی اس میں ملوث نہ ہونا پڑے، اس لیے اللہ کے جلال سے ڈر کر میں چیختا ہوں اور رسی توڑ کے نمازیوں کے محلے میں آ کر رات گزارتا ہوں۔ شکایت صحیح ہے، میرے مالک کو تو مجھ سے شکایت ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے جلال سے، یہ سب بے نمازی ہے، پھر مجھ بے نمازیوں کے محلے میں رات گزاروں، پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے اور میں بھی عذاب کے حوالے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ایک جانور کو اتنا احساس ہے، مجھے احساس ہے، جھانکو دل میں جھانکو کچھ ہو گیا، میرا احساس کیوں بڑھ گیا؟ ہفتوں نماز نہیں، مہینوں نماز نہیں، اللہ اکبر، کیا دیکھا؟ پھر اللہ کے رسول نے مالک سے کہا تمہارا اونٹ جو تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ شرمندہ اب تک آنسو اونٹ کے ٹپک رہے تھے، اب انسان کے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ جو شکایت کی اس نے صحیح کی، فوراً کھڑے ہو گیا، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا آج میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد عشاء پڑے بغیر نہیں سوؤں گا۔ وہ اونٹ خود کھڑا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ اونٹ خود بخود کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آج میرے مالک نے آپ کے ہاتھ پر اپنے مالک سے صلح کرا لی ہے، میں بھی اس کی اتباع کے لیے تیار ہوں۔ اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، چل کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں اس جانور نے بتا دیا کہ جب تک ہم اللہ کے احکام پورے کریں گے جانور ہماری اطاعت کریں گے، جب تک ہم اللہ کے احکام پورے کریں گے ہماری بیوی ہماری اطاعت کرے گی، جب تک ہم اللہ کے احکام پورے کریں گے تب تک ہمارے بچے ہماری اطاعت کریں گے، جس دن ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں گے ہماری بیوی ہمارے حکموں کو توڑے گی، ہمارے بچے ہمارے سر پہ جوتے لگائیں گے اور ہمارے جانور ہماری نافرمانی پہ اتر آئیں گے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوا ہے میں نے اس کا اثر اپنے بیوی میں، بچوں میں اور اپنے جانوروں میں ضرور دیکھا ہے۔ ہم کو دوسروں سے شکایت ہے، اپنے گریباں میں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں۔ بیوی کی شکایت ہے، وہ چرب لسان ہے، وہ اطاعت نہیں کرتی، بچوں سے شکایت ہے، جانوروں سے شکایت ہے، خدا کی قسم لیکن ہم نے اپنے آپ کو کبھی مجرم نہیں سمجھا۔ ساری غلطیاں کس کی ہے؟ بولو ہماری اپنی ہیں۔ تو آج ہم سب مل کے وعدہ کریں زبان ہو کر انشاءاللہ فجر پڑے بغیر جنگل نہیں جائیں گے اور عشاء پڑے بغیر نہیں سوئیں گے، پھر اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہیں سب وعدہ انشاءاللہ۔ یہ مسجدیں آئندہ کبھی زندگی باقی رہی اور یہ گنہگار آیا تو دگنی ہونی چاہیے، مجبور ہونے چاہیے گاؤں والے کہ نمازی جتنے تھے آتے نہیں تھے اس لیے مسجد اتنی تھی، اب سب نمازی بن گئے، مسجدیں ناکافی ہونے لگی اس لیے توسیع ضروری ہو گئی، اتنی کثیر تعداد میں ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو نہیں پڑھیں گے، سب نہیں بولتے، جو بولنا ہے نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، بولو ہمارے پاس تو کوئی ڈنڈا ہے نہیں بھائی، سنیں گے آپ کا جو ہے، اور اگر پڑھیں گے تو وعدہ کرو اللہ کے گھر میں ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اٹھا کے بولو اب نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھنا جو ہم نے ہاتھ اوپر کیا ہے گویا ہم اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر رہے ہیں، اب نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تجارت کے وقت، عبادت کے وقت، جنگل کے وقت، عبادت کے وقت،
کریں گے اتنی پابندی؟ انشاءاللہ۔ حبیب بن زید جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا کھجور بیچتے بیچتے کہاں آ جاتے؟ مسجد نبوی میں آ جاتے۔ ایک دن ظہر کی نماز پڑھی، بھوک محسوس ہوئی غریب صحابی کو، اپنے ہی کھجور کی ٹوکری سے کھجور نکال کے کھا رہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، اور میرے صحابہ اور لوگوں، مجھے ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے، آپ میں کون تیار ہے میرا ایک نامہ مسلمہ کذاب تک پہنچانا ہے؟ مجھے ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے۔ وہ غریب صحابی، انتہائی غریب صحابی، بھوکا صحابی اپنے ٹوکری سے نکال کے کھجور کھا رہا ہے، ابھی کھجور چبا رہا ہے، منہ میں ہے۔ اعلان سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مانگ رہے ہیں، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، میں تیار ہوں اللہ کے حبیب۔ جب کہہ رہے تھے وہ چبائی ہوئی کھجور منہ سے باہر گر رہی تھی۔ دوسرے صحابہ نے دیکھا، حبیب زندگی کیا جلدی تھی، پہلے اطمینان سے کھجور چبا لیتے اور اس کے بعد آقا کو کہہ دیتے۔ فرمایا نہیں، اگر اتنی مہلت میں یہ فضیلت کوئی دوسرا لے گیا ہوتا تو میں محروم ہو جاتا۔ کھجور پھر چبائی جا سکتی ہے، بھوکا رہا جا سکتا ہے، واقع کیے جا سکتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ جذبے ہمارے اندر ہے، کب پیدا کریں گے؟ اچھا مرنا ہے کہ نہیں، ہم کو یہ بتائیے۔ جس کو نہیں مرنا ہے، جس کا خاندان میں آج تک کوئی مرا ہی نہیں ہے، وہ ہاتھوں پر چلے گا۔ ہمارے خاندان میں کوئی مرتا ہی نہیں ہے تو ہم کو بھی مرنا نہیں ہے۔ جب مرنا نہیں ہے تو آخرت کی فکر کیا کرنی ہے بھائی؟ لیکن جس کو مرنا ہے تو وہ آج بالکل اپنی زندگی کو یہاں سے بدل کے جائے گا انشاءاللہ، بدل کے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آسان کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا کون ہے؟ دیکھا حبیب بن زید انصاری، سماج میں ان کا تصور ایسا تھا کہ بالکل ایک غریب صحابی ہے، اور کام جو دیا گیا تھا وہ مجاہدانہ کام تھا، وہ مجاہدانہ کام تھا۔ وہاں صلاحیتوں کی ضرورت تھی، وہاں طاقت کی، ہمت کی، غیرت کی، غیرت ایمانی کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول کے حبیب تم جاؤ گے؟ الحمدللہ میں تیار ہوں آقا، میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے وہ خط حوالے کیا۔ اب یہ گھر دوڑے ہیں خوشی خوشی، پیدل گھومنے والا صحابی، بھوکا رہنے والا صحابی، سماج کا غریب انسان گھر پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے سواری نکالی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا نکالی ہے؟ سواری نکالی ہے، مجاہدوں والا لباس پہنا ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول کا وہ خط لے کر جب سواری پہ سوار ہو گئے، دیکھنے والوں نے کہا یہ تو حبیب معلوم ہی نہیں ہوتے، یہ تو واقعتاً کوئی مجاہد ہے۔ کیا ہے؟ کیا پتا چلا؟ ایمان والے کو تمام خصوصیات کے ساتھ جینا چاہیے۔ میں جنگل والا ہوں تو مجھے نماز نہیں آتی، اور میں نماز والا ہوں تو مجھے تبلیغ نہیں آتی، اور میں تبلیغ والا ہوں تو مجھے تزکیے کی ضرورت نہیں، اور میں سب والا ہوں تو مجھے تلوار کی ضرورت نہیں، مجھے میدان کارزار کی ضرورت نہیں۔ نہیں، اگر ایمان والا ہے نوجوان تو اس میں یہ ساری خصوصیات بولو نا، وقت آیا تو ٹوکرا لینے میں شرم نہیں کریں گے، اور وقت آیا تو شمشیر لینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ خصوصیت ہوتی ہے ایمان والے کی۔ حبیب بتا رہے ہیں منٹوں میں بدل گئے، ہم کسی کو لگتے ہی نہیں کہ وہ حبیب ہے جس کو ہم روزانہ دیکھا کرتے تھے۔ اب تو ایک مجاہد کی طرح ڈٹ کے سواری پہ سوار ہوئے ہیں اور چلے ہیں مسلمہ کذاب کی طرف۔ اللہ اکبر۔ پہنچے ہیں
تو اس سے کہا کہ آپ کے نام میں خط لایا ہوں. کون دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ کے رسول کا نام سننا تو آج بگولا ہو گیا. وہ خود دعوے دار تھا نا. کس چیز کا دعویٰ تھا اس کا؟ وہ خود ہی بولتا میں نبی ہوں تو اور کوئی نبی کیا، کس کو مانے گا؟ وہ خود ہی نبی کا دعویٰ کرتا تھا. تو کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، تم پڑھ کے سناؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. حقارت کے ساتھ کیا کہا؟ انا، تکبر، حقارت. تم بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھو، تم پڑھو. اللہ. حضرت حبیب نے پڑھا محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلم کذاب کے نام. کس کی طرف سے؟ کس کے نام؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے عبارت. اب جب اس نے سنا کہ میں خود نبی ہوں اور محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اور مجھے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کذاب، جھوٹے کے نام، تو پھر وہ اور جلال میں آ گیا. اس کی بی پی ہائی ہو گئی. ابو نہیں اپنے آپ کا، مجھے جھوٹا لکھا ہوا ہے. زبان بدل دو حبیب، جملے بدل دو، ورنہ آپ کی خیریت نہیں ہے. حضرت حبیب نے کہا کہ ہمارا ایمان یہی ہے جو آقا کی زبان سے نکل گیا وہ لفظ آخر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی. حبیب کی کیا مجال ہے کہ حبیب بدلے؟ کہا کہ یہ جملے بدل دو اور میرے نبی ہونے کا اقرار کرو. حضرت حبیب نے سختی سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا عاشق ہوں، میں محمد پہ ایمان لایا ہوا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تیری نبوت کا اقرار کروں، اسی سے تجھے توبہ کرانے کے لیے آیا ہوں تو مجھ سے اقرار کرائے گا. گھمنڈ میں کرے مسلم کذاب نے جلاد کو بلا کے کہا کہ اگر یہ مجھے نبی نہیں مانتا تو حبیب کی زبان کاٹ دی جائے. تو نوجوانوں، دل کے کانوں سے سنو اللہ کے بندوں. آخری موقع ہے، مجھے میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، ورنہ زبان کاٹ دی جائے. ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، جو مال چاہو تو مال دے دے، جو جان چاہو تو جان لے لو، مگر مجھ سے نہ ہو سکے گا نبی کا چاہو جلال دے. آج او نوجوانوں، یہ فقیر آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے. آپ اپنی نیک تمناؤں کی بھیک اس فقیر کے جھولی میں ڈال دو. اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، نہیں بدلو اپنے طور طریقوں کو. کہہ دو ظالموں سے نبی کا طریقہ بدلا نہیں جائے، نبی کی سنت بدلی نبی کے الفاظ بدلے، نبی کی سیرت بدلی نہیں جاتی. زبان کاٹنی ہے کاٹ لو، ہم نبی کی سنت نہیں بدل سکتے، ہم نبی کے الفاظ نہیں بدل سکتے. آج یہ سبق ہم کو یہاں سے لے کے جانا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے میرے نوجوان نے سب کچھ بدل دیا، نبی کو چھوڑ دیا. حضرت حبیب کی زبان کاٹ دی گئی، بے زبان ہو گئے. پھر وہ ظالم کہتا ہے حبیب اب بھی موقع ہے تمہیں، اب بھی موقع ہے تمہیں، مجھے نبی کہو ورنہ تمہیں اور ظلم سہنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ہلا کے بتا دیا، میری زبان چلی گئی تو کیا ہوا، میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، میں تمہیں نبی نہیں مانتا. اور ظالم نے ہاتھ کٹوا دیے. جیتے جی انسان کا ایک ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پھر کہا اب مجھے نبی مانو، کہا میں نبی نہیں مان سکتا. دوسرا ہاتھ جیتے جی حضرت حبیب کا جسم پہ الگ کیا گیا. لیکن پیغام دیا حضرت حبیب نے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ کے فرمان کو نہیں بدل سکتی.
سرالی کے اور اطراف سے آئے ہوئے نوجوانوں کو یہ فقیر یہی کہہ رہا ہے، دل کو کیسے آپ کے سامنے رکھوں؟ آج ہم سب یہاں سے تحیہ کر کے جائیں گے، چاہے جو مصیبت ہم پر آئے، ہم رسول اللہ کی سنت کو نہیں بدلیں گے۔ زور سے بولو، نہیں بدلیں گے، نہیں بدلیں گے۔ پھر میں اپنے ان نوجوانوں سے بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں جنہوں نے اپنا سر بدل دیا، جنہوں نے اپنا چہرہ بدل دیا، جنہوں نے اپنا لباس بدل دیا، جنہوں نے اپنا طور طریقہ بدل دیا، جنہوں نے اسٹائل گفتگو کی بدل دی، اللہ اکبر۔ او نوجوانوں، ہم کس منہ سے آقا کے پاس جائیں؟ کیا درگت بنی ہوئی ہے میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان ساتھی، کیا درگت بنی ہوئی ہے؟ جس کو دیکھو سر پہ نظر کرو تو اس کے سر کے بال عجیب و غریب طریقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ بولو نہیں ہے، بولو جلدی سے، یہ لعنت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مولانا ہمارا ٹائم ضائع نہیں کرو، یہ مرض ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ تو توبہ کرو۔ بال کیسے رکھ رہا ہے میرا نوجوان، میرا نوجوان، میرا نوجوان کیسا بال رکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ اس کے سر کے اوپر کے حصے کو دیکھو تو وہ نیولا نظر آتا ہے۔ نیولا سمجھتے ہیں؟ منگوس بولتے ہیں مراٹھواڑے میں، آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نیولا؟ چلو اچھا، صحیح بولا۔ ہمارے پاس تو نیولا نہیں بولتے، منگوس بولتے ہیں۔ وہ راستے پہ چلتا ہے، آپ نے دیکھے ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی تو اللہ معاف کریں کہتے ہیں کہ وہ نیولا ویولا نہیں نظر آتا ہے۔ وہ جانور جس کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جس کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے ریڑھ کی ہڈی پہ جو بال ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اور اپنے بھائی کے سر کو دیکھیں، سیم نظر آتے ہیں۔ اوپر کے تو ویسے ہی ہوتے ہیں، پھر نیچے دوسرا منزلہ ہوتا ہے، سیکنڈ فلور ہے نا، اور پھر لاسٹ میں فرسٹ فلور، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ اتنا 3 فلور کا وزن سر پہ لے کے چلنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی؟ بولو، ہم نے اپنے آپ کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، جلدی بولو، یہ سیرت رسول اللہ کی ہے نہیں ہے؟ رسول اللہ نے بھی ایک کٹ ہمیں دی تھی، کہا رکھو بال، رکھو بال جیسے میں نے رکھا ہے۔ میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں، نوجوانوں لکھ لو دل و دماغ میں، اگر آپ کو بال رکھنے کا شوق ہے کوئی منع نہیں کرتا، رکھو، لیکن علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے سر کے بالوں کا سائز ایک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بولو جلدی، سائز۔ آپ کو چھوٹے اچھے لگتے ہیں تو سب ایک سائز کے، پورے سر کے بال ایک سائز کے، ذرا اور بڑے رکھنا ہے تو بڑے رکھیے ایک سائز کے، زلفے رکھنا ہے مبارک زلفے رکھیں لیکن سب ایک سائز کے ہونے چاہیے۔ جب سر میں بال کم زیادہ ہوتے ہیں اس وقت انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اب کیسا گناہ؟ سنو کیسا گناہ؟ اللہ نہ کریں شرابی شراب پیتا ہے، لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، جب تک نشے میں رہتا ہے تب تک گنہگار ہوتا ہے، نشے سے نکل گیا گناہ کا میٹر رک جاتا ہے۔ جب تک چور چوری کے عمل میں رہتا ہے، جب تک زانی زنا کے عمل میں رہتا ہے، معافی مانگ لیا گناہ کا میٹر بولو ختم۔ لیکن یہ ایسا گناہ ہے جب تک سر کے بال چھوٹے بڑے رہیں گے 24 گھنٹے گناہ نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے، جب تک سائز ایک نہیں ہو جائے گی گناہ کا میٹر۔ اب موت تک کا موت برابر ہوں گے کہ اس کے بعد؟ آیا نہ بولو نا، ہوتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ سنا ہی نہیں کبھی۔ اب سنیں گے تو انشاءاللہ عمل نہیں کریں گے۔ باہر والے کریں گے نا؟ مسکرا کے بولو ذرا، ڈپریشن میں نہیں، مسکرا کے بولو انشاءاللہ کریں گے۔ کیوں؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے اتنا بوجھ گناہوں کا قیامت کے دن اٹھائے گا؟
مرنے کے بعد لاشے کو تو کوئی بھی اٹھا لے گا، لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ اٹھا لیا ہے میرے بوجھ کو تو یاروں نے، اٹھا لیا ہے میرے بوجھ کو تو یاروں نے، وہ کون ہے جو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چلے؟ کون اٹھائے گا گناہ کا بوجھ؟ سگی بیوی لیں گی؟ نہیں، میرا پیارا شوہر تھا، جانے من تھا، جانے جہاں تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، ذرا میں اس کے گناہ مجھے دے دو، بولے گی؟ بھاگے گی وہاں سے وہ جی۔ اور شوہر بھی اس کے لے سکتا ہے کیا؟ جانم کے جانم سونم، جانے جہاں، نور جہاں، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ قیامت کے دن جب نور جہاں دکھے گی تو یہ اپنا رفو چکر ہو جائے گا کہ میرے نیکیاں نہ مانگ لے، کوئی کس کا گناہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ جو بال کو غلط طریقے سے ہم نے رکھنا شروع کر دیا، اس پر جو ہمارا نام اعمال پہاڑوں کی طرح بھر رہا ہے گناہوں سے، اس کا بوجھ کون اٹھا کے چلے؟ تو کتنا بہترین موقع ہے کہ آج ہم پکی سچی توبہ کر لیں۔ بولو نہیں کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ بال رکھنے کا اصول سمجھ میں آ گیا؟ مائک والے کیا بول رہے ہیں؟ بند کرو بول رہے ہیں کہ بھیا آواز کم زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح ہو گئی سب بہت ماشاء اللہ۔ جس علاقے میں لوگ بولنے کی ہمت نہیں کرتے وہ مائک میں گاڑی کر دیتے، بیان ختم کرو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو یہ آسان طریقہ ہے، ادھر گاڑی کر دو ادھر خود بخود۔ بال کیسے رکھیں گے سر میں؟ ایک سائز کے، چاہے آپ کو جس سائز کے رکھنا ہو، کوئی ممانعت۔ لیکن یہ جو یہودیت آئی ہے اس کو انشاءاللہ آج ہی رات ختم کریں گے۔ بولے مولانا رات میں کہاں نائی ملے گا؟ ارے شیرالی کے لوگ جگانا چاہے تو کیا نائی نہیں جاگے گا؟ جانور بھی سہمے رہتے ہیں، آپ سے لوگوں کی کیا بات ہے؟ یوں جاگ جائے گا انشاءاللہ، اور ساری لعنت کو راتوں رات اتار کے۔ ایک نوجوان تھا حبشہ کا رہنے والا، کہاں کا رہنے والا؟ حبشہ کا رہنے والا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حبشہ کے جو لوگ ہیں، اب اس کو آسان کرنے کے لیے میں یوں کہہ دوں، ویسٹ انڈیز کے لوگ دیکھے ہیں آپ نے؟ کس کو نہیں بھی دیکھا ہوگا تو چوکے چھکے لگانے والے چھکوں کو تو دیکھا ہی ہوگا، چھکا لگانے والا چھکا، ہنستے رہیے۔ اور کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل سیدھے۔ ہاں یا نہ بولو جی جلدی؟ غلط مولانا نہیں سن رہے ہیں، سو رہے ہیں سب؟ ہاں کر رہے ہیں۔ ویسٹ انڈیز والوں کے بال جو ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ پھر سیدھے کیسے بول رہے ہیں؟ گول ہوتے ہیں، کرولے بولتے ہیں اس کو، کرالے، گول، پیچدار، خمدار، گھنے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے رہنے والے، ان کے سر میں بال کرالے تھے، پیچ والے تھے، بہت گھنے۔ انہوں نے پڑھا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں رکھا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ، اور بیچ میں سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ آقا کیا کرتے تھے؟ بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ کیوں نہ میں اس سنت پر عمل کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایمان والا شخص، یہ ہے عشق رسول، اللہ اکبر۔ لیکن وہ جتنی کوشش کرتا کرالے بالوں میں مانگ قیامت کے صبح تک نکل ہی نہیں سکتی، اس میں نہیں بنتی مانگ۔ وہ بال عجیب و غریب ہوتے ہیں، مانگ ہی نہیں نکلتی۔ اور اس نے بال بڑھائے، وہ زلفیں تو کیا ہو جاتے ہیں، کچھ اور ہو گئے۔
اب مانگ نکالنے کی عاشق کوشش کر رہا ہے تو مانگ نکلنے تیار نہیں ہے۔ سنو شیر علی کے لوگوں، اس نوجوان نے ایک دن عشق سے مغلوب ہو کر، بولو سبحان اللہ، اس سے مغلوب ہو کر، سرالی کی طرح نشہ سے مغلوب ہو کر نہیں، ہمارے نوجوان نشہ سے مغلوب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا عاشق بندہ، رسول اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا بندہ، عشق رسول سے مغلوب ہو کر کیا کیا؟ کتنی کوشش کروں کہ میرے سر میں مانگ نہیں آتی۔ مغلوبیت کی حالت میں اس عاشق رسول نے لوہے کی سلائی کو آگ پہ تپانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لال ہوئی تو ایسے اپنے سر پہ پھیر دیا، بال بھی جل گئے، بولو، کھال بھی جل گئی، آنکھ سے آنسو، ناک سے پانی، تکلیف کی شدت۔ پھر اس نے جس میں دیکھا ہوگا اور دیکھ کے کہتا ہے، اے اللہ، اے میرے اللہ، اتنے تکلیف کے بعد بھی اگر ایک سنت پہ عمل ہوتا ہے تو میں خوش ہوں۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی اگر میرے آقا کی ایک سنت زندہ ہوتی ہے تو میں، بولو بولو بولو، آپ میں کون کون تیار ہے سنت کے مطابق بال رکھنے کے لیے؟ ذرا اب ہاتھ اٹھانا پڑیں گے تاکہ ایکسرسائز بھی ہو جائے نا آپ لوگوں کی۔ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو نیند آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب آپ نگرانی بھی کریں گے اور اطلاع بھی دیں گے آج اس کو۔ آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ آپ ہی نہیں، آپ گاؤں والوں میں جی آئیں گے نا، تو ذرا پھر حاضری لینا اور بتانا کہ واقعی تک ان نوجوانوں نے عشق رسول کا ثبوت دیا یا نہیں دیا۔ سنت رسول نہیں بدلیں گے، بولو۔ اب تک جو سر بدلا ہے اب اس سر کو بدل کے سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے کریں گے، بڑے کریں گے، بوڑھے کریں گے، اور گھر جا کے انو جی سے مشورہ بھی کریں گے۔ نہیں سمجھے ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سب بیوہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر میں کون ہوتا ہے؟ شیطان، جنات۔ گھر میں گھر والی رہتی ہے، اس سے مشورہ۔ بری چیز ہے، گناہ کی چیز ہے۔ اتنے اچھبے میں کیسے آ گئے آپ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اچانک دوسری دنیا میں چلے گئے۔ ارے بھائی، اب جو یہاں سنے تو اس کا مذاکرہ گھر والی سے ہونا کہ نہیں ہونا؟ سارے بچے باپ کا نہیں مانتے، کچھ بچے ماں کا بھی سنتے ہیں۔ اب دونوں مشورہ کریں گے کہ دیکھو ابھی تک کروڑوں گناہ ہم نے کمائے ہیں، ہوئے ہیں، اور اتنی نحوست، تو آج جو بیان ہوا ہے دوپہر میں تم نے کیا سنا تم ہم کو بولو، شام میں ہم نے کیا سنا ہم، ارے بولو نا۔ دونوں کا مذاکرہ ہوگا آپس میں، پھر وہاں طے ہوگا کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے بالوں پر بھی دھیان دینا بولتے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر لڑکوں کے بال ایسے ہونے چاہیے اور لڑکوں کی طرح پھر لڑکیوں کے نہیں ہونے چاہیے۔ اب لڑکوں نے چھبریاں رکھنا شروع کر دی ہیں اور لڑکیوں نے ہپیاں بنانا شروع کر دی۔ منتو شدن تو مل منشودی، من تو ہو گیا تو میں ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ہجڑے چالے بولتے مرٹھواڑے میں۔ آپ کے پاس کیا بولتے وہ آپ کو معلوم، آپ بولو تو آپ کے پاس کیا بولیں گے؟ وہاں بولتے بھائی اگر برا لگے تو معاف کر دیجیے۔ کرنے میں برا نہیں لگتا، سننے میں برا لگتا ہے۔ کر رہے ہیں برسوں سے، وہ بیچاریاں پرگٹی کبوتریاں بن گئی، بنی کہ نہیں بنی؟ سر کے بعد مردوں جیسے، جسم کے کپڑے مردوں سے شارٹ، پھر شارٹ سے شارٹ، پھر اور شارٹ۔ کیا ہے یہ؟ کبوتر کے دو پر کاٹ کے رکھ دیے جائیں تو وہ کیسا دکھتا ہے؟ ہیرولا، ویسی آج کی لڑکیاں وہ دکھتی ہیں۔ آپ سڑک پہ نکل کے دیکھیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس جہاں کی مخلوق ہے، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ
راجعون، پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی کی اولاد جو نظر آ رہی ہے یہ مسلمان پیٹ سے پیدا کی گئی ہے، اور 80-90 سال کے بعد مسلمان قبرستان میں دفن ہوگی اور ساری زندگی یہودیوں کے طریقے پہ گزرے گی۔ کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ کیا منہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے؟ ہم بھی بدلیں اور گھر کی بچیوں پر بھی نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، اور جب تک جور و مرد کا تال میل نہیں ہوگا گھر کے بچوں کی تربیت زور سے بولو نہیں ہوگی۔ یہ بولیں گے دن، وہ بولیں گے رات، اس میں بچوں کا کھانا خراب۔ دونوں پہلے ایک ہو جاؤ، پھر ہوں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا کمپرومائز کرنا سیکھو۔ جب کورٹ میں جا کے تھک جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز۔ تو شروع سے کرو نا، شروع سے کرو، میاں بیوی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے اور بیوی میاں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، پہلے دونوں کا کمپرومائز ہو جائے، اور پھر وہ طے کریں کہ اب ہم کو اپنے اولادوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، پھر دیکھو گھر میں کیسے نور پیدا ہوتا ہے۔ اب ماش اگر پرکٹی کبوتری رہے گی تو بیٹی پھر زاہدہ بنے گی کیا؟ سائمہ بنے گی کیا؟ رابعہ بصریہ بنے گی کیا؟ تو پھر پہلے بڑوں پہ محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ بچوں میں جتنی خرابیاں آتی ہے بڑوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بولو کس کی وجہ سے؟ ہمت کر کے بولو، سچ بولو، بڑوں کی وجہ سے آتی ہے نا۔ اللہ بڑوں کو پہلے سمجھ نصیب فرمائے تاکہ وہ چھوٹوں کی تربیت کے لائق بن جائے۔ تو بال کی بات شریف تھی، تو بال کا ایک موٹا اصول ہم نے بتا دیا اور عاشق رسول بھی بتا دیا، اور آپ نے وعدہ اور ارادہ بھی کیا انشاءاللہ اب ایک بھی اس طرح کے سر کا نوجوان ہمارے اس خوبصورت گاؤں میں نہیں رہے گا انشاءاللہ، جن کو دیکھ کر تیسرا مورچہ یاد آئے۔ کون یاد آئے؟ اب وہ لفظ اچھا نہیں لگا نا آپ کو جو پہلے بولا تھا، اس لیے دوسرا لفظ بولا۔ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، بیچ کہاں رہتے ہیں؟ بیچ والے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ایم پی میں سب سے زیادہ ہے، ایسا سنا تھا۔ یہ گٹھی رودک پہ ملتے ہیں، بریکر پہ۔ ان کی زندگیاں کہاں گزرتی ہے؟ بریکر پہ۔ نہیں سمجھے تو بعد میں پوچھ لینا۔ اب وہ ظالم مسلم کذاب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے زبان کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، اب تو مان جاؤ، اقرار کرو، انکار کرو رسول اللہ کا، نقل کفر کفر نباشت، اور اقرار کرو کہ میں نبی ہوں۔ حبیب بن زید اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے کو ہلا کے کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی جان میں جان باقی ہے، میں رسول اللہ کے لکھے ہوئے لفظ کو نہیں بدل سکتا۔ جو مال چاہو تو مال لے دو، جو جان چاہو تو جان دے دوں، مگر مجھ سے نہ ہو سکے گا نبی کا چاہو جلال دے دو۔ لے لو لے لو، تم نے زبان لے لی، تم نے میرے ہاتھ لے لے، پھر پیر کاٹ دیے ظالموں نے، پیر بھی تم نے لے لیے، اب بھی وہ اپنی زبان بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس ظالم نے اعلان کر دیا کہ حبیب کے جسم سے جیتے جی چمڑی نوچ لی جائے۔ سب کچھ لے لو، خون کا آخری قطرہ لے لو، لیکن ہمارے سینے سے عشق مصطفیٰ تم نہیں مل سکتے۔ یہ مزاج ہمیں اور ہمارے گھر کے بچوں کو بنانا ہے۔ تڑپ تڑپ کے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان خدا کے حوالے کر دی، لیکن رسول اللہ کے سنت کا سودا نہیں کیا۔ جب ہم منمانی زندگی گزار کے جائیں گے، سر یہودیوں والا، کپڑے یہودیوں والے، زبان یہودیوں والی، اخلاق یہودیوں والے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ زید بن حبیب کو میرے بازو کھڑے کر دیں گے، ہم منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟
میں نے تمہیں کھانا دیا، پانی دیا، عزت دی، دماغ دیا، سب کچھ دیا، اور تم نے سنتوں سے کھلواڑ کیا۔ میرے حبیب کو دیکھو، اس نے سب کچھ لٹا دیا لیکن ایک لفظ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک گناہ سے آج توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ کون کون تیار؟ گناہ سننے سے پہلے کون کون تیار ہے؟ بعد میں آپ ہاتھ اوپر نہیں کریں گے اس لیے پہلے اٹھا رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ایک وبا ہے جو ہمارے سماج میں جزاک اللہ کینسر کی طرف پھیلی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ 1 سال ہو گیا کہ خوش ہوتا ہے نوجوان، ہیپی، ہاں مجھے نہیں معلوم آگے کا، جزاک اللہ، ایسا بولنا آپ نے، بات مکمل ہوتی ہے، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے؟ اور ان کو بگاڑنے والے کون رہتے معلوم ہے؟ دادا اچھا ہے یہ جواب، اب وہ دادا زوم آنا ہے نا تو اس میں وہ چل جائے گا۔ اب ذرا کھل کے بولے تو بولیں گے مولانا تم نے تو ہماری واٹ لگا دی، تم ساری قوم کی واٹ لگا رہے ہیں، اس کا کیا ہے؟ اس نوجوان کو جب سیاسی قوم کاٹتی ہے تب جا کے یہ برتھ ڈے منانے لگتا ہے۔ کب مناتا ہے بولو؟ جب قوم نہیں سمجھتے آپ، قوم ایک لمبا کیڑا ہوتا ہے پیر والا، جب کاٹتا ہے تو سارے جسم میں انگار ہوتی ہے، گوپ، گوپ، سیاسی گوپ، مرٹواڑے میں مہاراشٹر میں بوم بولتے ہیں، اب بولتے ہیں ہم مو بولتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا تفہیم ہے نا۔ اب ایک آدھا مقرر یا سنہ دار بیان کرتا تو تم بیچ میں گوپ گوپ بولے تو منہ پہ مارتا ہو، مائک اٹھا کے مارتا ہے، کم بخت بیچ میں خلل کر رہے ہو تو پھر سمجھ میں کیا آئے گا؟ وہ گوپ جو ہے نا بہت خطرناک کاٹتی ہے تو انسان کے جسم میں آگ نکلنے لگتی ہے۔ تو ہمارے سماج کے نوجوان برتھ ڈے کی طرف جو گئے ہیں، ان کو لے جانے والے کون ہیں پتا ہے؟ سیاسی کیڑے، گوپ۔ وہ جب کاٹتے ہیں تو یہ برتھ ڈے منانے لگ جاتے، ارے تیرے پاس تو روپیہ تھا نہیں بولے وہ آ گیا تھا، پیسے تھے نہیں لیکن آ گئے تھے۔ اب کہاں سے آتے تم؟ آپ کو پتا ہے کتنوں کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، کتنوں کو شرابی بنایا ہے، کتنوں کو جواری بنایا ہے، کتنوں کو بے نمازی بنایا ہے، اور کتنوں کے ہاتھ میں انہوں نے بینر دے کر کے برتھ ڈے منانے پہ مجبور کیا ہے۔ کیا اللہ کے بندو تم جو ہو، جہاں کے ہو، جس سے متعلق ہو، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ اتنے نوجوانوں کی زندگیاں جو تمہاری وجہ سے تباہ ہوئی ہے، کل قیامت کے دن تم کو جواب دینا پڑے۔ جس نے بگاڑا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بڑے کے بارے میں، چھوٹے کے بارے میں بڑے سے پوچھا جائے گا۔ جو جتنا امت کو خراب کرے گا کل قیامت کے دن اتنا حساب اس سے لیا جائے گا۔ بہت دل دکھتا ہے، اس لیے بس اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ آج اس مرض کی طرف بھی ضرور اشارہ کیا جائے۔ یقیناً آپ کے یہاں علماء بڑی تعداد میں ہیں، مجھے بتایا گیا ہے، انہوں نے بتایا ہوگا، میں اپنا فریضہ پورا کرتا ہوں۔ سن لو، یہ ایک مرض نہیں، 5 بیماریوں سے مل کر ایک بیماری جب بنتی ہے اس کا نام ہوتا ہے برتھ ڈے۔ کتنے بیماریوں سے؟ ایک بیماری، اس کو کہتے ہیں برتھ ڈے۔ شوق سے منائیں گے انشاءاللہ، اور موت تک منائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نہیں، ابھی تو سنا بھی نہیں آگے کا ماشاءاللہ، اور ابھی ارادے کر لیے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں اس علاقے کے ماشاءاللہ۔ جو جس چیز کا بانی ہوتا ہے، فاؤنڈر ہوتا ہے، اس کے بعد ہونے والی ساری اچھائیاں اس کے نام اعمال میں، اور جو چیز برائی کا بانی اور فاؤنڈر ہوتا ہے اس کے بعد قیامت تک جتنی برائیاں ہوں گی سب کا گناہ اس کے گردن پہ ڈالا جائے۔ سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ بولو نا، 4 لوگوں کو پتا ہے، علماء کو پتا ہے، باقی کو پتا ہی نہیں ہے۔
تفہیم نہیں ہے، امت کی تفہیم نہیں ہے۔ سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا مرڈر جو کیا تھا وہ قابیل نے کیا تھا۔ بولو اب سب یاد رہے گا، کس نے؟ حضرت آدم کے دو بیٹے جو تھے، ایک حابیل اور دوسرے قابیل۔ قابیل نے اس دنیا میں، اس زمین پہ سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ قتل کرنے والے کو مل کر کس کے سر پہ جائے گا؟ بولو بولو، قابیل۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ عزازیل نے۔ اس کا نام عزازیل ہے، جس نے سب سے پہلے، اور وہ عرش پر کیا تھا۔ یہ قتل فرش پہ ہوا تھا اور وہ گناہ عرش پہ ہوا تھا۔ گناہ کرنے والے کا نام عزازیل، یاد رکھیں گے؟ بولو کیا تھا؟ عزازیل۔ اس کو ہم عرف عام میں شیطان بولتے ہیں۔ جب تک شیطان نہیں بنا تھا، ابھی وہ عزازیل تھا۔ گناہ کرنے کے بعد، تکبر کے بعد شیطان بنا ہے۔ تکبر سے پہلے کیا تھا؟ زور سے بولو، عزازیل تھا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر عادت جاہلاں، تکبر نہایت صاحب دلا۔ یہ تکبر انتہائی کمینے پن کی علامت ہے، گھمنڈی ہونے کی علامت ہے۔ یہ سب سے پہلے عزازیل نے عرش پہ کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے تکبر ہوگے سب کا گناہ سب کو مل کر کہاں جائیں گے؟ عزازیل کے کھاتے میں۔ کیا پتا چلا؟ جو جس کا بانی سارا گناہ اس کو۔ اب اس گاؤں میں پہلے نہیں منتا تھا بڈے، اب ایک چند سالوں سے شروع ہوا۔ شروع ہونے میں سب سے پہلے جس نے بنایا تھا، اس کے بعد گاؤں میں جتنے کریں گے سب کا گناہ، ارے بولو نا، اس کے کھاتے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کو دیکھ کے کیا یا اس کے دشمنی میں کیا یا اس کے کمپٹیشن میں کیا تو اس کے وہاں سے اب سارے گناہ اس کے کھاتے میں جائیں گے۔ کتنا بوجھ لے کے مرو گے اللہ کے، کتنا بوجھ لے کے مرو گے۔ ذرا آج تنہائی میں رو اللہ کے ساتھ۔ اب ایک قدم آگے سنو، یہ برتھ ڈے جو ہے نا، اس کا بانی کون ہے ہم کو نہیں پتا ہے۔ ہم تو کیے جا رہے ہیں تمدمس کلندر۔ ہم کو یہ پتا نہیں ہے کہ سب سے پہلے اپنا سالگرہ کس نے منایا تھا، ایک سال کے ہونے پہ خوشی کس نے منائی تھی، سب سے پہلے اس زمین پہ برتھ ڈے کس نے منایا تھا۔ منانے والوں کو ہے پتا، ان کے اماں کو ہے پتا، دادا تو دنیا میں ہوں گے نہیں ہے۔ سنو، برتھ ڈے کا بانی بابا فرعون ہے۔ کون ہے بولو؟ کون ہے؟ کون ہے؟ یاد رکھیں گے؟ نہیں بولتے، یاد رکھیں گے پکا۔ اب اگر وہ برتھ ڈے کرنے والا توبہ کیے بغیر مر گیا تو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ پکی بات۔ کون کون جانا چاہتا بابا فرعون کی انگلی پکڑ کے؟ کوئی بھی نہیں، ماشاء اللہ۔ کتنے ہوشیار لوگ ہیں بھی، وہ بینر کیوں دکھتے گاؤں میں؟ جب انگلی پکڑ کو نہیں جانا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بینر اتار دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد قیامت تک چاہے یہ سیاسی لوگ کتنا ہی کمپٹیشن کر لیں آپس میں، کر لیں، لیکن ہم اپنا برتھ ڈے نہیں منائیں گے اور اپنی اولادوں کو نہیں منانے دیں گے۔ اور اگر وہ ضد کریں تو ان کے پیر پکڑ لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کی منت کریں گے، سماجت کریں گے، سمجھائیں گے، روئیں گے ان کے سامنے کہ میرے بیٹے، جیسے دنیا میں تو اس راستے پر جاتا ہے جس پر لٹیرے ہیں تو ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، اسی طریقے سے اگر تو برتھ والے راستے پر جائے گا میرے بیٹے، میرے نظروں کے ساتھ سامنے کل قیامت کے دن میدان محشر میں تجھے بابا فرعون کے ساتھ جہنم میں آنا چاہیے۔ مجھے کیسے برداشت ہوگا میرے بیٹے؟ میں نہیں دیکھ پاؤں گا، اس لیے میرے بیٹے آج توبہ کر دے۔ کیا کریں گے بچوں سے؟ توبہ کرائیں گے۔
ایک بات پتا چلی برتھ ڈے کا بانی کیا کیسے آئے گا وہ ادھر سے تھوڑی ہوگی، ادھر سے کھلاؤ نہیں اس کو، کچھ کرو یا پھر دعا کا بول دو کان میں ہمارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو بولنے کا شوق بالکل نہیں ہے، لوگ تین تین چار چار بیان کرتے عالم صاحب اس کی رسی تو ادھر پڑی ہے، ہاں ادھر گئی ہے وہ وہاں کیوں گئی؟ تھوڑا بہت چالو ہے، یہ چالو ہے، مسجد والا بند ہو گیا۔ آواز آ رہی چلو ٹھیک ہے، چلو شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے برتھ ڈے میں کتنی بیماریاں ہیں، ہم تو اس کو بیماری نہیں سمجھتے تھے ابھی تک، لیکن آج پتا چلا یہ بیماری ہے، خباثت ہے، گناہ ہے، خدا کو ناراض کرنے والا عمل ہے، رسول اللہ کا دل توڑنے والا عمل ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے چہرے کو نہیں دیکھنا، راستہ دینا اور بات کی طرف متوجہ ہونا۔ جی، برتھ ڈے میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک کا گناہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کیوں شرک کا ہے؟ ذرا پہلے اس کو سنیے، پھر آگے دیکھتے ہیں بڑھنا ہے کہ نہیں ہے۔ برتھ ڈے کرنے والے آپ کے گاؤں میں تو اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، لیکن بابا فرعون کی قوم جو برتھ ڈے کرتی تھی، اور آج بھی اکثر یہودیوں کو دیکھا جاتا ہے جب وہ برتھ ڈے مناتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے طاقت کے مطابق بڑا سا جناب کیک صاحب کو تشریف فرما کرتے ہیں، اور جبکہ اس کیک کا کوئی جرم، اور اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کیک کے اطراف میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، موم بتی سمجھتے ہیں، اور وہ موم بتیوں کی تعداد ہوتی ہے 12۔ کتنی؟ 12۔ ایک کیک 12 موم بتیاں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو جناب کیک صاحب ہے یہ چندہ ماما ہے۔ کیا ہے؟ سمجھتے ہیں؟ نہیں، چاند۔ اور یہ جو 12 موم بتیاں ہے یہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ شرک کیوں ہے؟ وہ برتھ ڈے والے کو ان موم بتیوں پہ پھونکنے کے لیے کہتے ہیں، اتنے طاقت سے پھونک ماریے کہ وہ سب موم بتیاں ایک پھونک میں بجھ جائے۔ تو یہ مون گاڈ، کون؟ وہ جو بیچ میں رکھا ہوا ہے نا، ہے کیک، لیکن تصور کیا ہے ان کا؟ عقیدہ کیا ہے ان کا؟ یہ درمیان میں چندہ ماما بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ماما ہیں بچوں کے، وہ اس کو کیا مانتے ہیں؟ گاڈ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ بولو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مون گاڈ جس کا برتھ ڈے ہو رہا ہے وہ اللہ بلا مصیبت سے 12 مہینے بچائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو پہلے۔ کون بچائے گا؟ کون بچانے والا ہے؟ عزت دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ گاڈ، مون گاڈ بچائے گا۔ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ دو سے بولو ہاں یا نہ؟ ہوا۔ یہ پہلا گناہ، یہ پہلی سب سے بڑی بیماری شرک کی ہے، جو برتھ ڈے میں خود بخود شریک ہو جاتی ہے۔ اب آپ بولیں گے کیا ہوا؟ ایسے تو 100 شرک کر لیتے ہیں ہم صبح کے کام پہ، ایک اور کر لیے تو کیا ہوا؟ تو جائیں گے کہاں؟
شرک کی جڑ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے تو توحید شرک میں بدل جاتی ہے. کیسے؟ اللہ ہی ہے. کیا وہ اللہ ہی ہے؟ اب یہ تو خالص توحید ہو گئی ہے. اللہ ہی ہے، کھلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ. زور سے بولو جی، ہی پہ زور دے کے بولو، اللہ ہی ہے. بچہ دینے والا، رشتہ جوڑنے والا اللہ ہی ہے. یہ توحید ہے. جب بندہ کہتا اللہ بھی ہے، شرک ہو جاتا ہے. اللہ بھی ہے شرک، اللہ ہی ہے توحید. آوا کے آوا اللہ معاف کریں، بھی میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ 9 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، پھر چلو کہاں؟ بابا کے پاس. کون سے بابا کے پاس؟ بادشاہ بابا کے پاس. نہیں سمجھے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ بادشاہ بابا. بابا تو ہر نام کے ہوتے ہیں. ہم لکھنؤ میں تھے تو ایک جگہ لکھا تھا دم شاہ بابا. اصل کے بعد ہم نے دیکھے تو ہم نے کہا یہ کیا مصیبت ہے. ہمارے استاد سے ہم نے پوچھا، غالباً ان کا نام مولانا حسین یا قیصر حسین تھا، مختارات پڑھاتے تھے. وہاں ایک جگہ تو دم شاہ بابا لکھا ہوا ہے. کہا ہاں، بابا کے گھوڑے کی دم دفن ہے. کیا ہے؟ دم دفن ہے تو دم ہی ہو جائے گا نا. رومال شاہ بابا کیا دفن ہے؟ رومال دفن ہوا تو رومال شاہ بابا ہو گیا. ایک جگہ نعل شاہ بابا ہے. کون؟ نعل شاہ. نعل سمجھتے ہیں؟ گھوڑے کے پیروں میں جو لگاتے ہیں. اب وہ بھی برکت سمجھ کے ایک جگہ دفن کر دیے. بابا اسی کو لوگوں نے بعد میں بابا بنا دیے. کیا بابا کے گھوڑے کی نعلیں دفن ہیں تو کیا ہو گیا؟ اب بادشاہ بابا کو زندگی بھر اپنے آپ سے بچہ پیدا نہیں کر سکے اور ہم جا کر اسے بولیں گے بابا بچہ دے دو تو وہ ہم کو یار عجیب پاگل آدمی ہے. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو مجھے نہ لے لیتا میں، اور 1 2 نہیں 1 درجن لے لیتا. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ہی لے لیتا نا. میں تو بانج کے بانج مر گیا اور تم میرے پاس آ کے بچے مانگ رہے ہو. عقل کی بات ہے کہ کم عقلی کی بات ہے؟ آپ سوچو، میں نہیں بولتا، مجھے واپس بھی جانا ہے. ذرا سوچ، سنجیدہ سوچ کے بولو، جذبات میں بھی نہیں. پہلے میں بولا جذبات میں آنا بھی نہیں ہے اور جذباتی بیان کرنا بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، بادشاہ بابا کے علاوہ آپ چلے گئے، جو نام آپ نے بول دیے، کون سا بولے تھے؟ کالی گھوڑی. ماشاء اللہ، یہ تو اور آگے کے بابا ہو گئے. اب ان سے جا کر کے بچے مانگ رہے ہیں تو آپ خود دیکھیے وہاں جی سی بی لگا کے کھود کے بابا کے پاس ہول سیل دکان ہے نیچے بچوں کی. کہاں سے لیں گے بابا؟ اولاد دینے والا، اولاد دینے والا تو بچے اللہ سے مانگنے کہ بابا سے مانگیں؟ بولو نا. رشتہ طے کرنے والا، ہم کہاں جائیں گے؟ بابا پہلا انسان کو ہو ہوں رشتہ دے دو بابا. بابا کہاں سے دیں گا بھائی؟ بابا کی ہڈیاں گل گئی. بابا بابا ہے بھی نہیں. وہ گھنڈول تاشے بجتے ہیں، وہ بابے نہیں ہوتے. اگر وہ نیک بابا ہوتا ہے اللہ شرک کی جگہ سے اس کو محفوظ مقام پہ پہنچا گیا. نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس جگہ جہاں شرک ہوتا ہے. اس کی مثالیں بھی ہیں لیکن اب وقت نہیں آپ کو دینے کے لیے. لیکن آج آپ بنیادی بات یاد رکھیں، یہ بات بھی برتھ ڈے سے آئی ہے، ضمن آپ کو بتا رہے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے آج کا، ورنہ شرک پر یہ ایک لمبا بیان کیا جا سکتا ہے. شرک کہاں سے ہوتا ہے؟ بھی سے ہوتا ہے. کوئی عورت اگر شوہر کو بولے تم بھی میرے
نہیں سنے نہیں سمجھے ہاں؟ تو کیا کرے گا وہ؟ مٹھائی لا کے دے گا. کیا تھا وہ ابھی کھا رہے تھے؟ ریوڑی مشہور ریوڑی لا کے دے گا. بہت اچھا بولے جی تم، اور ایک بار بولو. کیا بولی اس نے؟ تم بھی میرے شوہر ہو. ہے کیا قبول آپ کو؟ آپ کی بیوی، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی بیوی بڑے انجوائے کرتے ہوئے گلے ملتے ہوئے ہم سے کہے او آج بہت خوش ہوں میں، ایک خوشخبری سناؤں، تم بھی میرے شوہر ہو. قبول کریں گے؟ ہاں بولو نا یار، کیا فرق ہے؟ تم بھی قبول ہے کیا؟ جب عورت کا مسئلہ آیا بیوی کا تو وہاں کیا اچھا لگے گا؟ تم ہی میرے ہیرے ہو، پھر تو مزے ہیں. اور بھی آ گیا تو وہ پہلے جوتا تلاش کرے گا. کم وقت کی ماری. اور ہم کیسے قبول کریں گے؟ ہم نے زندگی بھر دیکھا ہے ایک مرغہ دوسرے مرغے کو آنے نہیں دیتا، اپنی سلطنت میں آنے دیتا ہے. جب تک کم وقت کو مار کے نہیں بھگائے گا چین نہیں آئے گا اس کو. مرغہ اتنے غیرت والا ہے تو پھر شیر علی گاؤں کے لوگ کے بے غیرت کیسے ہوں گے؟ اس سے 100 گنا زیادہ غیرت ہم بتائیں گے. کم وقت کی ماری بھی بول رہی ہے کہ معاف کیجیے غلطی سے نکل گیا، ٹھیک ہے معافی ہے، لیکن بھی چلے گا، بھی چلے گا، بھی چلے گا. اب جب میرے پاس بھی نہیں چلے گا تو اللہ کے پاس چلے گا؟ نہیں چلے گا. چن چن کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی عمل کرتا رہے گا. ہمیں اپنا عقیدہ توحید بنانا پڑے گا. اللہ ہی ہے، بھی کی گنجائش نہیں. اب بگاڑ تو نہیں کر رہے؟ نیچے رکھو بھائی، ذرا ڈر لگتا ہوں. ایک بزرگ کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا لائے ہو؟ اللہ جی اتنی تہجد پڑھی، اتنا قرآن پڑھا، اتنا پڑھایا. اللہ جی آپ تو سب جانتے ہی ہے. اللہ جی کہیں گے اچھا وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ اللہ جی نہیں یاد ہے. کیا ہوا تھا؟ تو نے نہیں کہا تھا صبح اٹھ کر جب تیرا پیٹ خراب ہوا تھا، صبح اٹھ کر جب تیرا پیٹ خراب ہوا تھا تو نے کیا کہا تھا؟ دودھ کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا. تو نے تو میرے ساتھ دودھ کو شریک کر دیا تھا. بیماری دینے والا اللہ کے دودھ، بیماری دینے والا اللہ کے ہری مرچ، بیماری دینے والا اللہ کی باسی روٹی. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی پکڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو یہ بھی شرک سمجھا جاتا ہے چونکہ تم علم والے تھے، سمجھانے والے تھے، تم کو لوگ تقوی والے سمجھتے تھے، پھر تم نے اپنے زبان سے کیسا کہہ دیا کہ دودھ نے پیٹ خراب کر دیا. گویا تم نے خدا کی طاقت دودھ کو دے دی. یہ بھی میرے نزدیک شرک ہے، اور تم شرک ساتھ میں لائیں گے اور جنت کی تمنا بھی کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تو کہاں رہے ہوں گے بزرگ اللہ والے؟ اب تو نیا ڈوب گئی شرک کے ساتھ تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. جنت ملتی اللہ کے فضل کے ساتھ. بولو کس کے ساتھ؟ اللہ کے. پتا نہیں مجھے میری نماز جنت دلائے گی، کوئی ضروری نہیں. جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا. اب تو رو رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، نیا ڈوب گئی. جا تیرا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا تھا، اس عمل کی وجہ سے آج میں تیری بولو مغفرت کرتا. کیا عمل تھا میرا؟ مجھے وہ بھی یاد. ایک دن تو نے میری بے زبان مخلوق پہ رحم کیا تھا. بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ تو گزر رہا تھا، سردیوں کی ٹھٹرتی رات تھی، ایک کتیا کا بچہ نالی میں پڑا، سردی سے چیخ رہا تھا. تو نے اپنا غلاف، اپنی چادر اتار کے اس کو پانی سے نکال کے اڑایا تھا. تیرا وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، تنہا اسے ایک عمل کے بدول آج میں تجھے جنت دے دیتا.
جانور یہاں تو ہزاروں انسان ٹھٹر رہے ہیں، رحم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی غربت سے ٹھٹر رہا ہے، کوئی سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کوئی قرضوں سے ٹھٹر رہا ہے، لیکن رحم کرنے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو رحم دل بنائے۔ بات کیا چل رہی تھی جی؟ برتھ ڈے، اللہ جزائے خیر۔ تو اس میں سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلی بیماری برتھ ڈے میں کیا ہے؟ بولو کون کون توبہ کر رہا ہے شرک سے؟ میرے لیے بھی توفیق مانگے، اللہ صاحب کو قبول فرمائے۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ فضول خرچی۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ برتھ ڈے میں دوسری بیماری، دوسرا گناہ کیا ہے؟ مبذرین کو شیطان کا بھائی اللہ نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ کس کے بھائی ہے؟ اب اس میں سے ہم نے تو اکثر اسی ضمن میں آ جائیں گے۔ اگر کرکٹ کھیلتے کسی نے بولا او شیطان کے چھوٹے بھائی ادھر آؤ، اس کے جا کے گلے میں لیں گے، کتاب توڑیں گے۔ یہ شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے، پھر فضول خرچی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو خود کہلوا رہا ہے جتنا فضول خرچ کرے گا ہمارے اوپر لیبل لگے گا ہم شیطان کے۔ آج ہم کو ایک کام یہ کرنا ہے، فضول خرچ کی جگہ ہم کو خدمت خلق کو انجام دینا ہے۔ بولو نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے، کریں گے؟ فضول خرچی بند، فضول خرچی بند، اور اس کی جگہ خدمت اللہ کے بندوں کی خدمت۔ اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول بنایا گیا۔ تو خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے جو مجلس لگائی، سب سے پہلا جو کام کیا، سارے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں کمزور آدمی ہوں، میرے کندھے پر اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے ڈالی ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں گا۔ سارے صحابہ نے کہا سب تیار ہے، حکم دے کیا کرنا ہے۔ کیا حکم دیا؟ سرالی والوں جلدی جلدی پورے علاقے کا یہاں بیٹھے بیٹھے سروے کرنا ہے، تیار ہے؟ بولو نا۔ صحابہ نے کہا ہاں ہم سب تیار ہے۔ جلدی سے ایک فہرست تیار کرو کہ اس وقت مدینہ میں اور اطراف میں کتنے غریب ہے، کتنے بیوہ ہے، کتنے بے کس ہے، کتنے یتیم ہیں، کتنے مجبور ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں جن کا کوئی خدمت کرنے والا دنیا میں۔ جلدی جلدی کھڑے ہو گئے سب۔ اللہ کے رسول ہمارے پڑوس میں ایک ہے، گھر میں ایک ہے، محلے میں ایک ہے، سب نے سب طرف سے کہا اور چند منٹوں میں پوری فہرست بولو ہے کیا سرالی کی ہے یا فہرست ہے؟ ہم کو دم دم مست کلندر اچھا لگتا ہے، خدمت کون کرے گا؟ اللہ چلو ایک کام ہو گیا، دوسرا کام کرتے ہیں جلدی سے۔ اب یہ جو فہرست بنی ہے یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، بوڑھوں کی، بے یار و مددگار لوگوں کی، آپ میں سے جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ اور جس کی جتنی طاقت ہے وہ اپنے ذمے لے لو کہ میں 2 یتیم میرے ذمے کر دو، 1 یتیم میرے ذمے کر دو، 1 بیوہ میرے ذمے کر دو، 3 غریب بچے، مجھے اولاد ہی نہیں ہے، میں اپنا بیٹا سمجھ کے پالوں گا، میرے ذمے کر دو۔ سبحان اللہ۔ فوراً صحابہ کھڑے ہو گئے، امیر المومنین تیار ہے، تیار ہے، 1 دے دو، 2 دے دو، 3 دے دو۔ چند منٹوں میں سارا سروے ہو گیا، چند منٹوں میں فہرست تیار ہو گئی اور چند منٹوں میں سب بولو نا تقسیم ہو گیا، معاملہ ختم۔ یہ مزاج دے کے گیا تھا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ ہم اپنے پیٹ میں کھائے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو لگزریز بنا رہے ہیں اور دنیا سسک سسک کے بن رہی ہے۔ آج ارادہ کرو خدمت خلق کریں، معذور و مجبوروں کی خدمت اور کسی عالم دین کی نگرانی بھی کریں گے انشاءاللہ، منمانے طریقے سے نہیں۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، کبھی آئندہ ملاقات میں بتائیں گے۔ سب تقسیم ہو گئے، فہرست میں نیچے ایک بوڑھی باقی رہ گئی۔ کون باقی رہ گئی؟ ایک بوڑھیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے،
دیکھا کہ گوڑیاں باقی ہے تو دل میں ارادہ کیا کہ یہ گوڑیا جو باقی رہی ہے کسی نے نہیں لیا ہے اس کی خدمت میں کروں گا. سبحان اللہ, ایسا مزاج تھا. سبحان اللہ. اب وہ خود بخود وہ گوڑیا حضرت عمر کے حصے میں آئی, نام کا اظہار نہیں کیا, طے کر لیا کہ صبح سے میں خدمت کروں گا. اب کیا ہوا, اگلے دن صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, اشراق پڑھی اور سیدھے حضرت عمر نکلے اس گوڑیا کے گھر, دستک دیا. سننا نوجوانوں سننا ذرا, کان کو حرکت دے کر. مائی کون؟ میں عمر آیا ہوں. مائی خدمت کے لیے آیا ہوں, ذرا دروازہ کھول دیجئے. اندر سے وہ بوڑھی کہتی ہے, عمر اللہ تیرا اچھا کرے, بھلا کرے. عمر کوئی آیا تھا. بولو عمر کوئی آیا تھا, ساری خدمت کر کے چلا گیا. عمر سر میں کنگھی بھی کر گیا, بکری کا دودھ بھی دو گیا, میرے آنگن کو جھاڑو بھی دے لیا. عمر کوئی آیا تھا, ساری خدمت کر کے چلا گیا. اللہ, عمر پریشان کہ اللہ یہ تو میرے حصے میں آئی تھی, وہ کون ہے تو میرے پہلے آپ سے خدمت کر کے جاتا ہے اور اتنے بڑی سعادت سے مجھے محروم کرتا ہے. کل اشراق نہیں پڑھوں گا جب تک کہ خدمت نہیں کر لوں گا. اب دوسرے دن حضرت عمر نے فجر پڑھی اور سیدھے نکلے. مائی کون؟ دروازہ کھولیے نا, میں عمر آیا ہوں, میں خدمت کے لیے آیا ہوں, دروازہ کھول دیجیے. بیٹا عمر اللہ تجھے سلامت رکھے, کوئی آیا تھا. ساری خدمت کر گیا, دوائی دے گیا. بیٹا کوئی آیا تھا. پھر حضرت عمر واپس. اب حضرت عمر نے طے کر لیا جب تک پتہ نہیں کر لوں گا سوؤں گا. اب سونا ہی نہیں ہے مجھے. کب آتا ہے یہ, کون آتا ہے؟ فرشتہ ہے, جنات ہے, کون آتا کب ہے؟ اب نیند حرام ہے میرے اوپر, میں سوؤں گا نہیں. حضرت عمر رات ہو گئی, اس بوڑھیا کے گھر کے پیچھے بیٹھ گئے, چھپ کے. آج تو پکڑ لوں گا میں, رات فاشی کروں گا. کون ہے جو مجھے اتنی بڑی سعادت سے محروم کر رہا ہے؟ رات ہوتی گئی. جب رات اندھیری ہو گئی, حضرت عمر کو کسی کے چلنے کی آہستہ آہستہ آواز آنے لگی. لائٹنگ کا زمانہ, اجالے کا دور, اندھیرا. اندھیرے میں سفید کپڑوں میں کوئی آتا ہوا دکھا. حضرت عمر سنبھل گئے. اب تو راس پاش ہو گئی. قریب آنے دیا, بہت قریب ہو گئے تو ایک دم حضرت عمر نکل کے سامنے آ گئے. تو کیا دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, چیخ نکل گئی. امیر المومنین آپ ہیں امیر المومنین جو مجھے روزانہ اس ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ تو امیر المومنین ہیں, یہ خدمت تو میں نے اپنے ذمہ لیا تھا. حضرت عمر نے کہا آواز چلاؤ نہیں, چیخو نہیں, خاموش رہو. اللہ اکبر. حضرت عمر نے دیکھا کہ امیر المومنین نے اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور نوکیلی پتھر پر بغیر نعلین کے چل رہے ہیں. اور تعجب ہوا, کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ پتھر چبھ رہے ہیں, نوکیلی زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, آپ جوتے ہاتھ میں اٹھا کے چل رہے ہیں. سنو سرالی والو, امیر المومنین نے کہا رات کا وقت ہے اس لیے بغیر جوتوں کے چلتا ہوں, کہیں جوتوں کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو. یہ ہے دین. یہ کیا ہے؟ بولو, یہ ہے دین, یہ ہے دین. ہم تو بیٹے کی ناجائز ختنہ کرتے ہیں اور اس میں ساؤنڈ ایسے لگاتے ہیں, دم دم مس قلندر نار بھر. جوتے کی آواز نہیں. اگر کسی کی نیند ٹوٹے گی, نیند نہیں ٹوٹے گی, اس کا دل ٹوٹے گا اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا جواب. حضرت عمر امیر المومنین ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ بولو نا,
बूढ़िया की खिदमत अमीरुल मोमिनीन के पर्दा फरमाने के बाद हजरत उमर ने कहा अब तो ये दौलत मेरे हाथ आई है। वो बूढ़िया तो लाचार, उसको कुछ खबर नहीं है। दूसरे दिन हजरत उमर चले गए, दस्तक दिया, दरवाजा खुला, अंदर चले गए, बुढ़िया की खिदमत की। और सुभान अल्लाह। अब जब नाश्ते का वक्त आया तो हजरत उमर ने लुकमा उठा के उसके मुंह में रखा। बुढ़िया ने बहुत तेज चीखना शुरू कर दिया, अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह ये क्या हो गया। हजरत उमर घबराए, कमाई क्या हो गया। बुढ़िया कहने लगी, मुझे लगता है कि अबू बकर का इंतजार हो गया। माई कौन कहता है तुम्हें, कहा कि आज नाश्ता कराने वाला अबू बकर नहीं है, तुम्हारी आंखें बंद हैं। कहा मेरा अबू बकर अपने मुंह में लुकमा छुपा के मेरे मुंह में रखता था, उसे पता था कि मेरे मुंह में दांत नहीं है। आज नाश्ता कराने वाले ने सीधा लुकमा खिला दिया। मुझे लगता है अब अबू बकर इस दुनिया में मिल गए। और सिरानी के नौजवानों, अमीरुल मोमिनीन है कि बुढ़िया की खिदमत कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, हमने अपनी सगी माँ की कभी इतनी खिदमत की है तो जरा बताएं। हमने अपने सगे बाप की इतनी खिदमत की हो तो जरा बताएं। हम कौन से मुसलमान हैं, किस ज़ौक़ में जी रहे हैं, कौन सा दीन हमने सीखा है। आज तय करके जाओ, इंशाअल्लाह खिदमत को शिआर बनाएंगे, खिदमत करते रहेंगे और सबसे पहले बूढ़े वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बूढ़े माँ बाप से शुरू करेंगे। आज वादा करो इस फकीर के सामने, आज के बाद कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिसमें हम अपने माँ का पेशानी का, झुर्रियों भरे पेशानी का बोसा लेकर घर के बाहर नहीं निकलेंगे। बोलो बोलो। जब तक बूढ़े वालिदैन जिंदा है, हमारे लिए वलियों से बढ़कर वली वो है, समझे। अल्लाह वाले से दुआ की दरखास्त के लिए 500 किलोमीटर जाते हैं, और बूढ़ी माँ से कभी दुआ की दरखास्त, बूढ़े बाप से कभी दुआ की दरखास्त। आज तय करो, जब जब घर से बाहर निकलेंगे अब्बू से मुसाफा करके निकलेंगे इंशाअल्लाह। जोर से, जोर से क्या करके निकलेंगे? बूढ़े बाप से और बूढ़ी माँ के पेशानी का बोसा, पेशानी का बोसा पहले मिले, और फिर हाथ का बोसा, और फिर छुरियों भरे पेशानी का बोसा, और कहे अम्मी, अम्मी सर पे हाथ रख दो, मैं घर के बाहर जा रहा हूँ, 8 घंटे दफ्तर में रहूंगा, अम्मी बाजार में रहूंगा, हालात खराब है, पता नहीं कब क्या खबर आ जाए। अम्मी तुम अपने दुआओं के साथ भेजना ताकि तुम्हारी दुआएं मेरी इबादत करती रहे। जब एक अल्लाह के वली के माँ का इंतकाल हुआ, आतिफ गैबी से आवाज आई, जरा संभल के रहना, जिसकी दुआएं तुम्हारे इर्द गिर्द पहरा दिया करती थी अब वो मर गई है। हम जो जीते हैं माँ के बाप के दुआओं के सहारे जीते हैं, तो आज इस एक अमल को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अपने बूढ़ी माँ के पेशानी का बोसा लेगा? लेंगे इंशाअल्लाह। बाप से दुआओं की दरखास्तें करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर आने वाले के जूते सीधे कीजिए, आने वाले के पीछे लाइन लगाएंगे, जूते सीधे, मुसाफा, बोसा है। अरमा तरस रही है, बाप तरस रहा है, आज बिल्कुल तय करके जाएं। आइंदा आएंगे तो हम पूछेंगे कितनों ने इस सुन्नत पर अमल किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो वुज़ू करने की जगह क्या लाएंगे? बोलो बोलो बोलो। खिदमतें सब आगे बढ़ेंगे। बीवी की खिदमत, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, पड़ोसी की खिदमत, छोटों की खिदमत, बड़ों की खिदमत, ठीक है। अब बर्थडे आधा बाद में बयान करेंगे, मेरे तक हैं तो यही खत्म कर देंगे जी। लग रहे हैं एक साहब तो जमाई ले रहे हैं, तो हाथ भी दे रखे हैं मुझे, हाथ तो रखना चाहिए ना। और जमाई आने का मतलब ये है कि थक गए, काफी है।
آدھا برتھ ڈے آئے گا کوئی مسئلہ نہیں، آج ہی توبہ رجوع اللہ، برتھ ڈے پورا نہیں ہوا تو توبہ رجوع اللہ کب کریں؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیے تیسرا جو گناہ ہے برتھ ڈے میں وہ وقت کا برباد کرنا ہے، وقت کا اور وقت کا ضائع کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھا جو گناہ ہے وہ ہے بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی ہوتی ہے۔ برکتی کبوتریاں بھی ہوتے ہیں اور کبوتر بھی ہوتے ہیں، دونوں مل کے برتھ ڈے مناتے ہیں، بے حیائی کا گناہ لازم آتا ہے، اور یہ بے حیائی کا عنوان بہت اہم ہے جس پر مفصل آج کہنے کا ارادہ کر کے آیا تھا یہ گنہگار، لیکن وقت جس کے ساتھ وفا کرتا ہے تو ہمارے ساتھ کرے گا۔ اور پانچواں گناہ برتھ ڈے میں ہے جو ہوتا ہے وہ ہے نشہ۔ کیا ہے بولو؟ نشہ۔ کیا ہے؟ نشہ۔ کیا ہے؟ کتنے گناہ؟ پانچ کو مل کے ایک برتھ ڈے شوق سے منائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب نشہ پہ مستقل بولنا ہے، وقت کے ضیاع پہ مستقل بولنا ہے، بے حیائی پہ مستقل بولنا ہے۔ یہ تین ٹاپک باقی رہ رہے ہیں، دوبارہ کب بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے، بولو نا، نہیں بلائیں گے، بولو، چلو کھڑے ہو کے بولیے نہیں بلائیں گے۔ ابھی آپ نے اتنا وقت لیا، پھر آپ کو دوبارہ بلا کے کیوں ہم اپنا وقت ضائع کریں گے؟ بولیے نہیں بلائیں گے، بولو زور سے مت بلائیے، ہمارے پاس بھی وقت نہیں آنے کے لیے، تو مولانا کے کان پکڑنے پہ ہم آ جاتے ہیں، ورنہ آپ یقین نہیں کریں گے، ہم جب گھر سے چلتے ہیں تو بیوی بھی حسرت سے دیکھتی ہے اور بچے بھی حسرت سے دیکھتے ہیں۔ بیوی تو یہ سوچتی ہے شاید جا رہے ہیں تو آ بھی پائیں گے کہ نہیں، حالات اتنے خراب ہیں، اور بچے شکایت کرتے ہیں ابو آپ ہمیشہ باہر ہی رہتے ہیں، ہم آپ کی اولادیں ہیں، ہم سے آپ مہمانوں کی طرح ملتے ہو، جی بھر کے دیکھنا نصیب نہیں، جی بھر کے گود نصیب نہیں، جی بھر کے آپ کے گلے ملنا نصیب نہیں۔ اب کیا بتائیں آپ؟ لیکن ذمہ داری کا احساس، بزرگوں کی محبتیں کھینچ لاتی ہے۔ اللہ ہمارے اس حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے۔